وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ حدیث پاک یوں بیان کی جاتی ہے کہ فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یعنی کہ قرآن کی تعلیم دے۔ معیار مجھے اور آپ کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھائی کا اور کردار کشی کا جو معیار ہے، جو پیمانہ ہے، وہ عطا فرمایا۔ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ تم میں بہترین شخص کون ہے، بہترین لوگ کون ہیں، تو وہ پرکھ لینا کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں اور دوسروں کو پڑھانے والے ہیں وہ بہترین ہیں۔ تو آج میرے کہنے کا جو مقصد تھا کہ آج اس وقت میں حالات حاضرہ کے پیش نظر اس طرح سے حالات چل رہے ہیں اور سائنسی ترقی کا دور ہے، ترقیاتی معاملات چل رہے ہیں، جدیدیت ہمارے ذہنوں کے اوپر سوار ہو چکی ہے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ انہی چیزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور یقیناً بندے اتنے نالج کے باوجود، ہر ایک چیز کے باوجود پریشانی میں مبتلا ہیں۔ لیکن آج اس وقت میں بھی ایک ایسا پلیٹ فارم، ایک ایسا حسین پلیٹ فارم جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور جن کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے دعوت اسلامی کے حوالہ سے، جن کو 40 سال مکمل ہو چکے کہ وہ دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ جو بھی شعبہ دیکھ لیں آپ، تحریر کا شعبہ دیکھ لیں تو وہ آگے ہیں، اگر جناب رفاع عامہ کے حوالہ سے کام دیکھ لیں تو وہ آگے ہیں، اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ کام کی علمی سطح کے کام کو دیکھنا چاہتے ہیں، جانچنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ لیں، جامعات دیکھ لیں، مدارس، مساجد، جو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ہر طرح کے شعبے، وہ جناب ریسرچ کا معاملہ ہو یا کسی بھی میدان میں ہو، تو وہ جناب بہت آگے جا رہے ہیں۔ تو آج 40واں جو یوم تاسیس ہے، اس کے موقع پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور دلی دعا دینا چاہتا ہوں کہ مالک ان کی ان تمام محنتوں کو، کوششوں کو، کاوشوں کو اور محبتوں کو اجاگر کرے، اور اللہ خالق کائنات ان کی ان محبتوں کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو بھائیوں، میں ایک بات جو اور بھی جو دعوت اسلامی کے حوالہ سے بہت ہی اہمیت کے حامل ہے کہ آج میں اور آپ، ہر بندہ ٹی وی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہر بندہ ڈرامے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ڈرامہ دیکھے بغیر ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کو اور بعض نوجوانوں کو نیند تک نہیں آتی جب تک کہ وہ ڈرامے نہ دیکھ لیں، جب تک کہ وہ فلمیں نہ دیکھ لیں۔ میرے دوستو بھائیو، چاہے وہ ڈرامہ پاکستانی ہو چاہے انڈین ہو، جو بھی ہو، ہمارے لیے وہ ناجائز ہے، وہ گناہ کا معاملہ ہے، ڈرامے کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے بچے بھی پیچھے نہیں ہیں، تو میرے نزدیک ہم نے بچوں کو لگا دیا کہ کارٹون لگا کے دے دیے کہ جناب یہ موٹو پتلو ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ان پہ لگا دیا، بچوں کو بٹھا دیا، USB فل کروا دی کہ ہماری جان چھوٹی رہے اور یہ اسی کام پر لگے رہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ عورتوں کے لیے ڈرامے، فلمیں زہر قاتل ہیں، اور بچوں کے لیے، اسپیشلی جو بچے ہیں، ان بچوں کے لیے جناب یہ کارٹون زہر قاتل سے کم نہیں ہیں۔ یعنی کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو زہر دے رہے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بچے کو تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ آئیے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بغیر ٹی وی دیکھے، ان چیزوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو میں کہتا ہوں کہ آپ مدنی چینل چلا کے دیں، بڑوں کو بھی مدنی چینل چلا کے دیں، بچوں کو بھی مدنی چینل چلا کے دیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ بچوں کی سمجھ میں تو یہ باتیں نہیں آئیں گی، تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، یہ آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا، یہ میں آپ کو ایک رائے کے طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی نے جو مدنی خاکے تیار کیے ہیں،
مدنی خاکے جو کارٹون بچے دیکھتے ہیں ان کو آپ مدنی خاکے دکھائیں جن میں انہوں نے کھانے کے آداب، پینے کے آداب، بیٹھنے کے، اٹھنے کے، دعائیں اور تمام مستحبات جو ہیں وہ ساری کی سارے چیزیں ایک طرح سے جناب ان کی تصویر کشی کر کے اور بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا جو یہ سفر ہے وہ طے کیا ہے۔ میں ان کو اس بات میں بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت میں ان تمام چیزوں کو کور کیا اور ان تمام چیزوں کی طرف غور کیا۔ اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور میں یہ آخر میں یہ بات دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو زہر قاتل سے بچائیے، اپنا وقت جو ہے بچوں کو دیجئے اور بچوں کو اس چیز کی طرف توجہ کے ساتھ اس چیز کی طرف آپ لے کر جائیں۔ جو مائیں بہنیں بیٹیاں مسجد میں آ کر آگے پیچھے جا کر نہیں تعلیم حاصل کر سکتی، اگر وہ کہتی ہیں کہ ہم نہیں جا سکتی تو کوئی بات نہیں۔ میرے دوستو بھائیو، یہ بھی دعوت اسلامی نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ باقاعدہ طور پہ ان کی کلاسز ہوتی ہیں، اگر آپ آن لائن کلاسز لینا چاہیں تو وہ آن لائن کلاسز بھی ہیں، اگر آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اس پر بھی یہ پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے۔ اخلاقیات، سماجیات، جو بھی معاملات ہیں سارے کے سارے اس میں ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ تو آج میں یہ دوبارہ آخر میں کہوں گا کہ مولانا الیاس ستار قادری صاحب اور جتنے بھی ان کے ٹیم کے ممبران ہیں اور جتنے بھی کام کرنے والے ہیں، دارالافتاء کے معاملات ہیں، جو بھی کچھ ہے میں گنوا نہیں سکتا کہ اتنے سارے معاملات وہ چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، بلکہ یہ تو میں کہوں گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر رحمت ہے، نگاہ عنایت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات چلا رہے ہیں، وگرنہ ہم سے تو ایک گھر کا بھی معاملہ جو ہے، ایک گھر کے جو معاملات ہیں وہ نہیں سنبھالے جاتے، اور یہاں پر درجنوں شعبہ جات بنے پڑے ہیں، درجنوں معاملات جو ہیں جناب وہ چلے ہوئے ہیں، سکول سسٹم چل رہے ہیں، ہر طرح کے شعبہ جات چل رہے ہیں، تو یہ سارے کے سارے ایک بندہ ڈیل کر رہا ہے، تو یہ یقیناً اللہ اور اس کے رسول کا خصوصی کرم ہے جس کی وجہ سے یہ چل رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت دعوت اسلامی کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔